بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کی سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حج سے متعلق سعودی سفیر اور حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے درمیان تفصیلی گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات ہمیشہ قائم رہیں گے۔ پاکستان میں افراتفری، امریکیوں کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سابق صوبائی وزیر اور جمعیت علماء اسلام کے صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری مولانا امان اللہ حقانی نے کہا ہے کہ پاکستان میں افراتفری پھیلانے والوں کے لیے امریکیوں کی پریشانی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے امریکی سینیٹر کے اظہار تشویش کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا امان اللہ حقانی نے کہا کہ پاکستان میں افراتفری پھیلانے والوں کے لیے امریکیوں کی پریشانی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محب وطن اب صورتحال کو سمجھ گئے ہیں اور بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے والوں کو پہچان لیا گیا ہے۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس مورخہ 10 جون 2023 عیسوی بروز ہفتہ 2 بجے بعد نماز ظہر مفتی محمود مرکز پشاور میں طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں ملکی اور بین الاقوامی سیاسی صورتحال، آئندہ انتخابات اور دیگر اہم سیاسی و جماعتی امور پر مشاورت کی جائے گی۔ قطری وزیر اعظم کی ملا ہبۃ اللہ اخندزادہ سے خفیہ ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے افغان طالبان کے سپریم لیڈر ملا ہبۃ اللہ اخندزادہ حفظہ اللہ سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ ذرائع نے برطانوی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ قطر کے وزیر اعظم نے حالیہ دورہ افغانستان کے دوران طالبان کے سپریم لیڈر سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کو دوحہ کے لیے سفارتی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں ٹریفک کا المناک حادثہ، 6 شہری شہید۔ تفصیلات کے مطابق افغان صوبہ کاپیسا میں ٹریفک کے المناک حادثہ میں 6 افغان شہری جان کی بازی ہار گئے اور 9 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ افغان میڈیا کے مطابق یہ حادثہ صوبہ کاپیسا کے ضلع الاسائی میں بدھ کی صبح اس وقت پیش آیا جب ایک مزدہ گاڑی قلابازی کھاتی ہوئی کھائی میں گری، جس کے نتیجے میں ایک بچہ سمیت 6 افراد موقع پر جان کی بازی ہار گئے اور خواتین اور بچوں سمیت 9 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق حادثہ کی وجہ ڈرائیور کی لاپرواہی اور علاقے میں تنگ سڑک بتائی جاتی ہے۔ حادثہ کے بعد شہید ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ حکام حادثہ کی مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ آثار قدیمہ، تاریخی قبروں کو مسمار نہیں کیا جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق مصری حکومت نے ان باتوں کی باضابطہ تردید کی ہے جو میڈیا پر قدیم مقبروں کے انہدام یا ان کی مخصوص تعمیراتی شکلوں کے حوالے سے گردش کر رہی تھیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مصری کابینہ کے اطلاعاتی مرکز کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں سوشل میڈیا پر پھیلنے والی ان افواہوں کی تردید کی گئی جن کے مطابق حکومت نے قدیم تاریخی قبروں کو مسمار کرنے کے لیے ایک جامع مہم چلائی ہے۔ حکومت کے اس اقدام پر تنقید کرنے والوں میں مصر کے سابق صدر حسنی مبارک کے بیٹے علا مبارک بھی شامل ہیں۔ کابینہ نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے زور دیا کہ حکومت کی جانب سے قدیم مقبروں کو مسمار کرنے کی جامع مہم کے نفاذ کے دعووں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ تمام قدیم مقبرے جوں کہ توں موجود ہیں اور انہیں چھیڑا نہیں جا سکتا کیونکہ 1983 عیسوی کے نوادرات کے تحفظ کے قانون نمبر 117 کے تحت ایسا کوئی بھی عمل کرنا جرم ہے جس سے نوادرات کو نقصان پہنچے۔ کابینہ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ نوادرات کا تحفظ پوری انسانیت کے لیے ضروری ہے اور یہ ریاست کی خواہش بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موسم کی صورتحال کے ساتھ میں ملک سہیر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت بھی ملک کے بعض بالائی علاقوں سے بارش کی اطلاعات۔ بارش کے حالیہ سسٹم کی شدت میں آئندہ 12 سے 14 گھنٹوں کے دوران کمی کا امکان، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، بالائی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا میں مختلف مقامات پر مزید بارش، جبکہ شمال مشرقی بلوچستان اور بالائی سندھ کے محدود علاقوں میں مزید بارش ہونے کے کچھ امکانات۔ جنوبی پنجاب اور ملک کے جو جنوبی علاقے ہیں ان میں فی الحال کل سے موسم خشک، لیکن 1 یا 2 روز کے بعد ایک اور سسٹم جنوبی علاقوں پر اثر انداز ہوگا اور اس کے بعد وہ سسٹم محدود بالائی اور وسطی علاقوں پر اثر انداز ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو کل اپڈیٹ کیا جائے گا۔